اصغر سلامی تیرے ستم کھائے آتے ہیں گردن پدر کے ہاتھوں پر، گردن پدر کے ہاتھوں پر برستا ہے ننھی سی لاش پر کالی گھٹا کی طرح، کالی گھٹا کی طرح پانی دیا نہ ظالموں نے، پیاسے مر گئے گل کی طرح سے دھوپ میں، گل کی طرح سے دھوپ میں بازو چھدا ہے شاہ کا بچہ ہے خون میں تر، چھوٹی سی لاش چھاتی سے، چھوٹی سی لاش چھاتی سے لپٹائے آتے ہیں اصغر سلامی تیرے، بانوں پچھلے پر اصغر کے لیے روتی ہے، ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے، سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے، یہ عجب غم کے تسکین نہیں ہوتی ہے، یہ عجب غم کے تسکین نہیں ہوتی ہے، پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے، علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے، علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے، کبھی کونے میں وہ منہ ڈھانپ کے چلاتی ہے، اور کبھی صحن میں گھبرا کے نکل آتی ہے، کوک پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے، ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے، تن کو لرزش ہے جدا اور ہے منہ زرد جدا، دل تڑپتا ہے جدا سینے میں درد جدا، دل تڑپتا ہے جدا سینے میں درد جدا، کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندھیارا ہے، علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے، ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے، مہربانی جو کرے موت تو چھٹکارا ہے، مہربانی جو کرے موت تو چھٹکارا ہے، کب تلک راتوں کو ہم نالو فریاد کرے، یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کرے، یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کرے، گود پھیلا کے کبھی کہتی ہے دلبر آجا، روح بے چین ہے آجا علی اصغر آجا،
دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا فاطمہ کے لیے آجا پیغمبر آجا فاطمہ کے لیے آجا پیغمبر آجا بوند پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی آم صدقے گئی واری گئی قربان گئی آم صدقے گئی واری گئی قربان گئی آگے سینے سے میرے سینہ لگا دو بیٹا آگ بھڑکی ہے کلیجے میں بجھا دو بیٹا خشک منہ اپنا میرے منہ سے ملا دو بیٹا ایک نظر چاند کی تصویر دکھا دو بیٹا ایک نظر چاند کی تصویر دکھا دو بیٹا جاؤ پھر خلد میں ماں تم کو نہ بھلائے گی ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی لوریا ہم تمہیں اے لال دیا کرتے تھے آپ لیٹے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے گھٹنیوں گھٹنیوں گر آپ چلا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے ہائے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو خلق سب سوتی ہے راتوں کو گھروں میں اپنے ہم اگر لیتے ہیں کروٹ تو قسم لو ہم سے نیند آتی میرے پہلو میں اگر تم ہوتے تم تو اے لخت جگر گود میں مرخص کے گئے تم تو اے لخت جگر گود میں مرخص کے گئے یاد اس پالنے والی کی بھلائی تم نے پائنتی باپ کے حلال بسائی تم نے پائنتی باپ کے حلال بسائی تم نے ہائے اصغر نا تیرا دین ہوا ماں سے ادا بوجھ کوئی میری گردن سے نہ اترا تیرا نہ تیری سالگرہ کی نہ تیرا دودھ بڑھا نالا تجھ کو ملی اور نہ کفن تجھ کو ملا نالا تجھ کو ملی اور نہ کفن تجھ کو ملا تم تو مارے گئے چھاتی پا لٹاؤں کس کو چھوٹے چھوٹے چلو کے میں پہناؤں کس کو چھوٹے چھوٹے چلو کے میں پہناؤں کس کو صلوات بر محمد وعلى محمد آپ سب لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے تھوڑا سامنے آ جائیں تھوڑا سامنے آ جائیں جو لوگ وہاں پر ہیں پلیز آپ لوگ تھوڑا سامنے آ جائیں صلوات بر محمد وعلى محمد کل انشاءاللہ یہاں کا پروگرام ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گا حدیث قصہ کے بعد ٹھیک 8 بجے پروگرام اس لیے کیونکہ پہلا مرثیہ ہے پھر استاد رضا علی خان صاحب یہاں پر آئیں گے وہ سوز و سلام ہے اپنی طرف سے سنائیں گے آپ سب لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کی پابندی کریں کیونکہ اس کے بعد پھر مولانا کی تقریر ہے میں گزارش کروں گا کہ مولانا کے وہ آئیں اور صلوات بر محمد وعلى محمد
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صلوات پڑھیں آپ حضرات عزیزان ایمان، ہماری گفتگو کا یہ چوتھا مرحلہ ہے. جیسا کہ پہلے ہی دن سے ہم نے یہ عرض کیا کہ موضوع کلام امام علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے جو امام نے دربار شام میں دیا اور آپ نے انشاء فرمایا. چونکہ کلام امام ہے اور اس کا ہر لفظ اتنی تفصیل چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے علماء بھی مل کے بیٹھیں تو وہ نہ صرف سیراب ہوں گے بلکہ ابھی مزید تفصیلات باقی رہ جائیں گی. لہذا کوشش یہ کی گئی کہ کم سے کم اس حیثیت سے تم آشنا ہو جائیں کہ کن کن بحثوں پر وہ خطبہ مشتمل ہے، اس کا ابتدائی حصہ کیسے، درمیانی حصہ کیسے ہے، کن چیزوں کو حضرت نے پیش کیا ویسے حساس موقع پر، اور پھر آخر کلام میں گویا اس طرح سے جو مصائب امام نے بیان کیے وہ مقتل کربلا ہے اور جو امام ہی کی زبانی ہے، اور ہر لفظ ایک الگ فضیلتوں کا اظہار کرتا ہے. تمام دین معارف اسلامی سب کے سب اس خطبے میں شامل ہیں. 3 تقریریں گزری جو تقریباً تمہیدی حیثیت کی رہی، جس میں آغاز کلام تک نہ ہو پایا، اگرچہ کہ آج کی بھی ہماری گفتگو صرف آغاز کی حد تک ہے، بغیر کسی تفصیل میں گئے. آیہ کریمہ سورہ انشراح کی آیت ہے. یہ خود ایک سورہ ہے، تم سور قصار میں مختصر سوروں میں، لیکن اس کی تفسیر نے جو فضیلتوں کے گوشے بیان کیے ہیں وہ ہر مومن کے دل کو روشن کر دیتے ہیں، علل خصوص ان سے جن کا رشتہ میدان غدیر سے جڑا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. بار دیگر صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو سورہ مبارکہ انہی چیزوں پہ گفتگو کر رہا ہے اور درمیان میں یہ آیہ کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا گیا تاکہ امام علیہ السلام کے خطبہ مبارکہ کو ہم پہچانیں، دیکھیں اور پھر اس سے فیض حاصل کر سکیں. کیونکہ جس موقع اور محل پر یہ خطبہ انشاء کیا گیا وہ تاریخ کا سب سے دردناک منظر ہے. ہو سکتا ہے دنیاوی لوگ باطل پرست اسے حکومت کی شان و شوکت کہیں،
لیکن حق اور حقانیت پسند جانتے ہیں کہ بعد واقع کربلا، خود ایک میدان کربلا میں اور اس کے بعد کے دور میں جن دردناک منزلوں سے اہل بیت گزرے ہیں، اس کے بعد اس طرح سے دشمن کے سامنے، نہ صرف دشمن کے سامنے، پورا ماحول دشمن ہے، پورے کے پورے مخالف ہیں، اس میں اتنی فضیلتوں کا اظہار یہ امام معصوم ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ امام کا خطبہ ہے یا ثانیہ زہرا کا خطبہ ہے، اور دونوں یہ علی کے گھرانے ہی کی فضیلت ہے کہ جہاں تلوار ایسی جسے ذوالفقار کہا گیا، زبان ایسی جو تلوار سے زیادہ تیز گھاؤ دے، کیونکہ تلوار نے تو میدان میں گردنیں کاٹی ہیں، زبان نے صبح قیامت تک کی فکروں کا رخ موڑ دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ نکل سماعت فرمایا زبان و بیان اور کس طرح سے اس کے نشیب و فراز ہوتے، آج بھی اسی سے مربوط کرتے ہوئے، جیسے کل وعدہ کیا گیا تھا، آیے کریمہ کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ بزرگ تو واقعی میں مصاحب تو بیٹھے تصدیق کریں گے ہماری۔ آیت کا ترجمہ اب تک نہیں کیا ہم نے، جو آسان ہے سبھی کے ذہن میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ خود ترجمہ اور الفاظ آیت آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، یعنی دنیا کتنی بھی سازش کر لے، پیغمبر کا نام مٹ نہیں سکتا، پیغمبر کا نام ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ نے دو منظر پیش کیے ہیں، پورے واقعات نہیں پڑھوں گا، صرف ان واقعات کا اشارہ کر کے نتیجہ اخذ کرنا، تاکہ آپ پہچانے کہ دربار میں کیسا ماحول تھا اور واقع کربلا رونما ہوا، وہ سید الشہداء کی قربانی آئی، دنیا کے سامنے ہر غاصب کا چہرہ کھل کر آ گیا، اور یہ عزا اور یہ عزاداری ہماری اسی تمام رشتوں کو پیش کر رہی ہے جو کربلا سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب مخالفت میں ہیں تو غاصبین کے ساتھ جائیں گے۔ غور کریں، دو منظر پیش کروں اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں۔ کل وعدہ کیا تھا ہم، ایک منظر مسجد نبی کا ہے تو دوسرا منظر دربار کا ہے۔ دونوں منظر میں ایک ہی خانوادہ ہے جو ہمیشہ سے پیغمبر سے بغض و عناد رکھتا ہوا آیا، بلکہ یوں کہا جائے پیغمبر سے، اہل بیت پیغمبر سے دائرہ وسیع کر دیا جائے تو تمام بنی ہاشم سے، تمام بنی ہاشم سے ہمیشہ سے، چاہے وہ اعلان رسالت کے بعد ہو یا اعلان رسالت سے پہلے ہو، ظہور نور پیغمبر کے بعد ہو یا ظہور نور پیغمبر سے پہلے سے ہو، یعنی حامل انوار جو اجداد پیغمبر تھے ان کے زمانے سے ان کی دشمنیاں آشکار ہے۔ غور کریں آپ، ان کے زمانے سے ان کی دشمنیاں آشکار تھی، یہ کہیں ڈھکی چھپی دشمنی نہیں تھی۔ اب معاملہ یہ آیا، پاسوں گفتگو میں یہ جملہ عرض کیا تھا ہم نے، نہج البلاغہ کا یہ قول، ما اسلموا ولکن استسلموا، مولا کائنات کا ارشاد، یہ اسلام لے کے نہیں آئے ہیں، انہوں نے تو اسلام کا دکھاوا کیا ہے، اسلام کا دکھاوا کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں بھی عزیزان محترم، وقت نہیں اب وقت نہیں کہ وہ آیتیں پیش کی جائیں، جہاں یہ بیان کیا گیا
وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کی منزل ایمانی الگ ہے، جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ رہے تھے ان کا موقع الگ ہے. یہ ذہن عالی میں رہے، تمام اس بات سے واقف رہیں. اب آئے مسجد نبی کا کردار. ابن عباس ناقل، کوئی اور نہیں، ابن عباس ناقل ہے. سارے مسلمان جنہیں سب سے زیادہ مفسر قرآن بلکہ تمام مفسرین کا بزرگ باپ استاد جو کہلے سمجھتے ہیں. حیرت ہے امت پر، شاگرد کو تو مان رہی ہے، جس درس سے انہوں نے حاصل کیا اسے نہیں دیکھ رہی ہے. ذرا غور کریں آپ، شاگرد کو تو مان رہی ہے اور جس در سے حاصل کیا اس در کو ہی بھلا دے رہی ہے. کتنی بڑی شان ہے. بائے بسم اللہ کی تفسیر دکھائی تو سب سے بڑا مفسر قرار پا گیا. عالم اعلیٰ میں رموز عبادت بیان کر دیے، سید الملائکہ بن گیا. صلوات پڑھے محمد رسول. بیک وقت یہ فضیلت کسی اور کی نہیں ہے، مولا کائنات کی فضیلت ہے. وہاں کے لیے جبرائیل کا استاد ہے میرا مولا. یہاں ابن عباس اور جتنے علوم وہ ناقل. مسجد نبی میں سناٹا تھا، ایک گوشے سے ایک بوڑھے کی آواز آئی جو کتنا شاطر ہے. آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات سے آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر کہیں تو میں مدینے کی گلیوں کو سواروں سے بھر دوں، میں مدینے کی گلیوں کو سواروں سے بھر دوں. اگر کوئی دوسرا ہوتا ہو سکتا ہے یہ کہتا کہ ہمارے اتنے سپورٹرز پیدا ہو گئے، ہمارے پاس اتنی تائید کرنے والے آ گئے. لیکن نگاہ امامت جس شاطرانہ چال کو اس کی دیکھ رہی تھی، ایک جملے نے علی کے واضح کر دیا کہ دیکھو پہچان لو، کلمہ پڑھ کے دائرے اسلام میں آ تو گیا ہے مگر اس کی سازشیں ختم نہیں ہوئی ہیں، اس کی سازشیں ختم نہیں ہوئی ہیں. یہ سارے واقعات تاریخ کے ہمیں ہر دور میں عبرت کا چراغ روشن کر کے بتاتے ہیں کہ اپنے دونوں آنکھیں کھلی رکھا کرو، ایک سر والی اور ایک دل والی. ایسا نہ ہو کہ اپنوں میں بھی آ جائے تو تم شناخت نہ کر پاؤ. صلوات پڑھے محمد رسول. حضرت کے ایک جملے نے ساروں کے سامنے واضح کر دیا. دوسرا ہوتا تو یہ کہتا وہ اتنی تائید کرنے والے آ گئے. حضرت نے ایک ہی جملہ کہا، ارشاد فرمایا تو کب سے دین کا خیر خواہ ہو گیا، تو کب سے دین کا خیر خواہ ہو گیا. یعنی وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ تخت اور خلافت و حکومت آپ کی ہے. علی نے یہ بتلا دیا حکومت کسی شے کا نام نہیں ہے، بقائے دین مقصد ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بات. یہ وہی بوڑھا ہے شاطر، زمانے کو اتنا گزار چکا ہے، اب اپنے بیٹے سے کہہ رہا کون؟ وہی جو میدان صفین میں 1.25 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا. پہلے پوچھ رہا ہے کوئی ہے تو نہیں مسجد میں، کوئی ہے تو نہیں مسجد میں؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہے. کہا دیکھو اپنے آبا کے دین پہ تم قائم رہنا. پیغمبر کا نام مبارک اور اس میں مبارک لے کے کہتا ہے اس دین نے ہمیں برباد کر دیا، اس دین نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، لہذا اس سے ختم کرتے رہنا. ایک گوشے سے آواز آئی، کسی اور کی آواز نہیں ہے، مولا کائنات کی آواز ہے. ادھر یہ کہہ رہا ہے، ادھر سے میرا مولا جواب دے رہا ہے. کوئی اور چیز کو علی نے نہیں کہا، کوئی اور جملہ علی نے نہیں کہا، یہی آیت کی تلاوت کی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو ذکر پیغمبر ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ نے ذکر کو بلند کر دیا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. دونوں باتیں سامنے آ گئی عزیزان محترم. ایک خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے اور دوسرا وعدہ علی یہاں نظر آ رہا ہے کہ ابھی ذوالعشیرہ میں جس نے وعدہ کیا تھا وہ موجود ہے.
ذوالعشیرہ میں جس نے وعدہ کیا تھا وہ موجود ہے. ذرا غور تو فرمائیں، وعدہ علی نے کیا ہے، ساری اولاد اس کو وفا کر رہی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات. یہ ایک منزل ہے، یہ تو مسجد کا واقعہ. دوسرا اسی ملعون کے دربار کا واقعہ، آنے والا اسی کا ساتھی مغیرہ ابن شعبہ، وہ خود ایک ملعون، جس کے لیے حضرت کا یہ ارشاد، دین کو اتنا ہی لیا جتنے سے دنیا کو شکار کر سکتا تھا. غور کریں آپ عزیزان محترم، کئی موقع پہ لوگ دین کو دکھاتے ضرور ہیں مگر وہ دکھاوا دنیا کے شکار کے لیے ہوتا ہے، دنیا کو شکار کرنے کے لیے ہوتا ہے. امام سجاد علیہ السلام حضرت کی ایک حدیث کا فقرہ ہے، دنیا کو ترک کرتے ہیں لوگ دنیا کی خاطر، تو ان کا زہد و تقوی الہی نہیں ہوا کرتا ہے، وہ دنیا کو شکار کرنے کے لیے کرتے ہیں، تقوی کا جال پھینک کے اسے کھینچنا چاہتے ہیں. ترک لذت اس لیے نہیں ہے کہ زہد و تقوی کا لبادہ انہوں نے اوڑا رکھا ہے، بلکہ ترک لذت اس لیے ہے کہ اس زہد کے لباس میں لذت دنیا حاصل کر سکے. ایسے لوگ موجود. اس کا یہ کہنا ہے بدترین آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں. کا کیا مطلب بدترین کے پاس سے جس کا ساتھی ہے، جس کا دوست ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بدترین کے پاس سے آ رہا ہوں. بیٹے نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھو یہ کہہ رہا ہے. غور کریں آپ، الفاظ میں غور کریں. واقعات تو سنے ہوں گے، بزرگ تو سبھی سنے ہیں، بچوں دوستوں کے لیے اپنے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں خطبے کے پہلے حصے پر آ جاؤں زبان و بیان کے ساتھ. اس سے اندازہ چلے گا کہ امام کا خطبہ کتنا معرکۃ الآراء ہے، کتنا عظیم الشان ہے. غور کریے گا. ارشاد فرمایا حضرت نے، وہ کیسے؟ وہ ہم دیکھ. تو کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا دیکھو فلاں نے حکومت کی، چلے گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے. فلاں نے اتنے سال حکومت کی، اتنی فتوحات کی کہ اسلامی سرحدیں بڑھ گئیں، فاتح قرار پا گئے، اس کے باوجود نام نہیں ہے ان کا. پھر آنے والے نے حکومت کی ہے، اس کا بھی نام نہیں ہے. اور ذرا ان کا نام، پیغمبر کی شان میں گستاخی کر کے، پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی کر کے ان کا نام دیکھو. صبح ہو تو لیا جاتا ہے، دن چڑھے تو لیا جاتا ہے، دن اترے تو لیا جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو ان کا نام لیا جاتا ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ اس نام کو مٹا دیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ اس نام کو مٹا دیا جائے. تو بغض ہے پیغمبر سے اور مولائے کائنات سے اس لیے کہ ان کے نام کو ختم کر دیا جائے. حسین نے قیام کیا کہ اب یہ نام صبح قیامت تک باقی رہے گا. قربانی حسین نے اس میں پیغمبر کو بلند کر دیا، سجاد کے خطبے نے اسے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. غور کریں عزیزان محترم، یہ کیسی منزلیں ہیں جسے آئمہ نے پیش کیا. ان کے بغیر نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ شریعت ہے، نہ احکام ہے، نہ عبادت ہے، نہ فرائض ہیں، نہ مستحبات ہیں، نہ ہی کوئی آداب ہیں. اگر چھوڑ دے کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا. پہلی ہی منزل میں قرآن کھولے سورہ حمد سامنے، ہر دن ہر نماز میں اسے پڑھا جاؤ. واجب نماز ہو کہ مستحب نماز، سوا نماز میت کے، سبھی اس میں پڑھتے ہیں. دعا کر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ساتھ میں صرف یہ نہیں کہہ رہے صراط مستقیم ہی پہ باقی رکھ، بلکہ آگے یہ کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی سورہ حمد خود تولا بتا رہا ہے، سورہ حمد خود تبرہ بتا رہا ہے. صراط مستقیم کہا، تولا آ گیا.
ظالم سے دوری کہاں تبرہ آ گیا. صلوات والے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. اب اگر اس لفظ سے چڑ ہے کسی کو تو وہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، کیونکہ امام ہی سے سوال کیا گیا وہ کون سا کلمہ ہے جو آدھا کفر آدھا ایمان ہے. کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ کہا کفر ہو گیا، الا اللہ کہا فوراً ایمان آ گیا. یعنی لا تبرے سے شروع ہو رہا ہے، الا اللہ تولے میں آ گیا. صلوات والے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. اگر اتنا ہی چڑ ہے چھوڑ دو. غور کر، حدیثیں ہیں، کل بھی حدیثیں سنائی گئی تھی، آج بھی اسے پیش کیا جائے اسی آیت کے ذیل. کل یہ بیان کیا گیا تھا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات والکتاب والمیزان. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط. سورہ حدید کی پوری آیت نہیں پڑھی ہے، صرف مورد مثال الفاظ کو پیش کیا ہے. تو یہ نہ کہ پوری آیت ہی نہیں پڑھی گئی، ایسے نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. آپ غور، اگر ان کو چھوڑ دیا کچھ بھی نہیں ملے گا. میرے امام کا خطبہ اسی چیز کو پیش کرا، پہلا حصہ آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. مگر اس ترتیب کو تو دیکھیں. آپ چاہتے کیا تھے؟ پیغمبری کا نام ختم ہو جائے، پیغمبری کا دین ختم ہو جائے. حسین ابن علی نے اپنی قربانی سے اس دین کو بلند کر دیا. مصائب کا فقرہ ہے، ان لم یستقم دین محمد الا بقتل فیسیوف قصینی. اگر دین پیغمبر نہیں بچتا ہے مگر یہ کہ مجھے قتل کر دیا جائے، میں شہید ہو جاؤں، دین کو حیات مل جائے گی، تلواروں کے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. عزیزان محترم، جن کے بچے موت سے کھیلتے ہیں انہیں تلواروں کا خوف نہیں ہوتا ہے، بلکہ تلواروں میں چین سے سو کے نفس کا سودا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. اور اس قربانی کو کسی نے پیش کیا ہے ثانی زہرا نے اور میرے امام نے. ثانی زہرا کے بیانات ہیں، وہ خود ایک الگ تفصیل چاہتے ہیں، وہ خود ایک الگ تفصیل چاہتے. اگر ان کو چھوڑا کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کا یہ ارشاد، حضرت کا بلیۃ الناس علینا عظیما. لوگ کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے. غور کریں امام کے جملے پر، کتنی بڑی آزمائش میں لوگ مبتلا ہو گئے. ان دعوناہم لم یجیبونا وان ترکناہم لم یہتدوا بغیرنا. دونوں جملے دیکھ لیں آپ. ان دعوناہم، اگر بلاتے ہیں ہم، ہماری آواز پہ لبیک نہیں کہتے. لم یجیبونا، ہماری آواز پہ لبیک نہیں کہتے. وان ترکناہم، اگر ہم چھوڑ دیں، ہم اگر انہیں چھوڑ دیں، لم یہتدوا بغیرنا، ہمارے علاوہ کوئی ہدایت ان کی کر بھی نہیں سکتا ہے. ذرا غور کریں آپ، ہمارے علاوہ کوئی ان کی ہدایت نہیں کر سکتا ہے. کل گفتگو یہاں پہ آ کے رکی تھی. انبیاء اور اوصیاء کو اللہ نے سکوت پر مبعوث نہیں کیا، بولنے پر مبعوث کیا ہے. چوتھے امام کا ارشاد تھا، جب امام سے سوال کیا گیا تھا بولنا افضل ہے یا خاموش رہنا افضل ہے، اور دونوں طریقے کی حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. خاموشی کی بھی فضیلت ہے، ہر جگہ نہیں. بولنے کی بھی فضیلت ہے، موقع محل پہ. بولنے کی بھی فضیلت ہے، موقع محل پہ بولنے کی فضیلت ہے، ہر جگہ نہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کا ارشاد سنایا گیا تھا. کل دو تین ارشادات حضرت کے اور پیغمبر کی حدیث سنائی گئی تھی حضرت ہی کے بیان سے، کہ جہاں ایک طرف بولنے پہ بھی کہا گیا، نہ بولنے پر بھی کہا گیا. اذا تم العقل نقص الکلام، عقل کامل ہوتی ہے انسان کا کلام کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو یہ عقل کامل ہو گئی تو پھر کیا بولنا بند ہو گیا، گونگا ہو گیا؟ ہرگز نہیں. قرآن کی آیت ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ سب کے سب، چاہے آنکھیں ہو، کان ہو، زبان ہو، سب سے سوال کیا جائے گا، سب سے سوال کیا جائے گا. تو کمال عقل یہ ہے
کہ موقع اور محل کو پہچان کے کلام کرے. کمال عقل یہی ہے کہ موقع محل کو پہچان کے کلام کرے. کیوں؟ معیار زبان قرار پاتی ہے. ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک میزان ہوتا ہے. عقل کا میزان، عقل کے لیے میزان زبان کو قرار دیا گیا. عقل کی ترجمان بھی ہے، معافی ضمیر کو ادا کرنے کا آلہ بھی ہے، صوت کے ذریعے ترسیل الفاظ بھی ہے جو سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک ایسا پیمانہ ہے جو بولنے والے کی حیثیت کو پیش کر دیتے ہیں کہ بولنے والا لفاظی نہیں کر رہا ہے، کچھ وزن بھی رکھتا ہے، کچھ وزن بھی رکھتا ہے. ہر لفظ وزن والا نہیں ہوا کرتا ہے. سنگینی صلاحیت اس بات میں نہیں ہے کہ انسان کلام کو طولانی کرے، سنگینی اس بات میں ہے الفاظ کم ہو معانی زیادہ ہو. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات. غور فرمایا تو کہا گیا اذا تم العقل نقص الکلام، عقل کامل ہوئی کلام کم ہو گیا. ایک جنبہ یہ ہے تو دوسرا جنبہ معیار قرار پایا، میزان قرار پاتی ہے زبان. اور کیسے میزان قرار پاتی ہے؟ ارشاد فرمایا اللسان معیار، زبان تمہاری ایک معیار قائم کرتی ہے، ایک پیمانہ بتاتی ہے. کس چیز کا پیمانہ بتاتی ہے؟ ارجح العقل اتاشہ الجہل، عاقل ہے یا جاہل ہے. ذرا غور کیجئے گا، زبان پہچنوا رہی ہے کہ کون عالم ہے کون جاہل ہے. اب تاریخ نے منظر دکھائے، ایک منظر یہ دکھایا تاریخ نے کہ شیطان مجھ پر آ جاتا ہے، کبھی میں شیطان پر آ جاتا ہوں. ذرا غور کیجئے گا، تاریخ نے منظر دکھایا. اب بتائیے زبان معیار فہم کو بھی، معیار نطق کو بھی بیان کر رہی ہے. ایک بار شیطان کی ساجھیداری اور ایک طرف تاریخ نے یہ بتایا جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات. اب بتائے کمال عقل کہاں ہے، مرکز جہل کہاں ہے، منبع علم کس کے پاس ہے؟ جہالت کا پتلا کون ہے؟ اسے خود دیکھ لے انسان. ایک طرف یہ کہا کہ اس کا معیار بلند ہوتا ہے. ارشاد فرمایا للانسان فضیلتان، اللہ نے انسان کو دو فضیلتیں دی ہیں. کون سی دو فضیلتیں دی ہیں؟ العقل والنطق. غور کریں آپ، حضرت کے خطبے تک جا رہے ہیں نا ہم سب. دیکھیں سخن اور سخنوری کیا ہوتی ہے، زبان و بیان کسے کہتے ہیں. مقتضائے حال کو پیش نظر رکھے کس طریقے سے پرچم حق کو لہرایا جاتا ہے زنجیروں کی قیدی ہوتے ہوئے، یہ سید سجاد سے کوئی سیکھے. عزیزان محترم، دار پہ میسم کی زبان مدحت علی سے نہیں رکی ہے، یہ تو فرزند علی ہے، یہ تو فرزند علی ہے. اور خاص بات دیکھیے، دربار کہتا ہے اجازت دی جائے بولنے کی، حاکم وقت کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں. اب بتائیے قیدی تخت پہ بیٹھا ہے یا زنجیروں میں ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. خوف اسے ہونا چاہیے جو دشمنوں کے نرغے میں ہے، یا خوف اسے ہوگا جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے، لشکر ہے، ہتھیار ہے، ظاہری طور پہ جو ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ میں جیت کے آیا ہوں، میں جیت کے آیا ہوں، اس کی خوشیاں منانے. جبھی کل عرض کیا ہم نے 400 سفرا کو بلایا، اتنے کرسی نشی ہیں، سارے شہر کو جمع کیا گیا. اکیلا میرا امام ہے، اکیلا میرا امام. امام کا خطبہ مولا کائنات کی شجاعت کو پیش کر رہا ہے. جس علی نے یہ کہا تھا سارا عرب میرے مقابلے پر آ جائے میری پیٹھ نہیں دیکھے گا، میری پیٹھ نہیں دیکھ سکتا ہے، اس علی کا فرزند ہے. یہ نام سے بھی علی ہے، کمالات سے بھی اسی کا فرزند ہے.
اللہ اکبر، ذرا غور کریں آپ، خدا کی قسم کیسا منظر ہے، تاریخ آدم و عالم میں ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنے مصائب کے بعد، اتنے حوادث کے بعد، اتنی مصیبتوں کے بعد، اتنے آزمائشوں کے بعد، اتنے امتحانات کے بعد، پھر ایسے منظر پر یہ انسان کے لیے للانسان فضیلتان العقل والنطق، پہلی فضیلت انسان کی عقل، جانور سے ممتاز قرار پایا، اشرفیت کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا، انسانیت کی مثالیں قائم کی گئیں، بلکہ ساری کائنات کی انجمن سجائی گئی اسی انسان کے لیے۔ اتنے سارے چیزیں اور سارے شہکار کو بنایا گیا اسی انسان کے لیے، ورنہ سجدوں کے لیے کروبین کافی تھے، مقربین کافی تھے، ملائکہ کافی تھے، اس کے مقرب بندے کافی ہے، لیکن چاہتا یہی ہے، یہی انسان جس میں ملکوتیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے۔ دیکھے تو صحیح، عقل کو اعتدال پہ رکھ کے ملکوتیت حاصل کرتا ہے یا مغلوب جذبات ہو کے حیوانیت سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا عقل، پہلی نعمت اس کی عقل، اور دوسرے کا نطق۔ نطق یہ مولا کائنات کا ارشاد، کسی اور ایرے غیرے کا نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کل بھی پرسوں بھی، افسوس ہے ان ذہنوں پر دوسروں کو مفکر کہتے ہیں، ان کے کلمات کو قبول کرتے ہیں، قرآن اور احادیث سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن اور احادیث بے شک الحکمت و ضالۃ المومن، مولا ہی کا ارشاد، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے بھی ملو لے لو، کیونکہ حکمت تڑپتی ہے کافر و منافق کے دل میں، اسے قرار آتا ہے مومن کے پاس پہنچ کر، لیکن اہلیت بھی ہونا چاہیے، ہر مقامی نقطہ دار، ہر نقطہ کے لیے ایک نقطہ سنج ہونا چاہیے۔ عقل پہلی چیز، اور دوسری منطق، نطق۔ اللہ نے عقل دی ہے پہچاننے کے لیے، نطق دیا ہے بیان کے لیے۔ غور کریں آپ، نطق دیا ہے بیان کے لیے، اور پھر حضرت ہی کا ارشاد بالعقل یستفید بالنطق یفید، انسان عقل سے فائدہ اٹھاتا ہے، زبان سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے۔ کل کا جملہ پھر دوہرا دوں، انسانیت کی نبض پر جس کا ہاتھ ہے اس شخصیت کا نام علی ہے، کیونکہ جانتا ہے میرا مولا مرض کو دیکھتے ہیں لوگ، علی مرض کو نہ صرف دور کر دیتے ہیں، مرض کے پیدا ہونے کی وجہ کو بھی بتا دیتے ہیں، مرض کو پیدا ہونے کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اگر عقل نے فائدہ نہیں اٹھایا تو عاقل نہیں ہے، اور اگر زبان نے فائدہ نہیں پہنچایا تو اس کی عقل نامکمل رہ جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد اللہ۔ اب اسے کیسے پہنچایا جائے، گفتگو یہیں تک آئی تھی ہماری۔ دیکھیں آپ، کلام کرتے وقت، سخن بولتے وقت، سخنوری کے وقت، خطابت ہو یا بیان ہو، رجس ہو، شولاور تقریریں ہوں، ہر ایک کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے شخصیت کیسی ہے بولنے والی، شخصیت کیسے ہوتی ہے بولنے والی، اور دوسرے موضوع کیا ہے جو بولا جا رہا ہے، اور تیسرے القاء کلام، کلام کو کیسے القاء کیا جائے تاکہ لوگوں کی کانوں سے نہیں، لوگوں کے دلوں میں بات اتر جائے، لوگوں کے کانوں میں نہیں، لوگوں کے دلوں میں بات اتر جائے۔ تو کیسی بات کرنا چاہیے، کسے کرنا چاہیے، کس انداز سے کرنا چاہیے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کے جملے رویا ان امیر المومنین قال للحسن علیہ السلام، امام نے اپنے فرزند اکبر سے، سبط اکبر، دونوں بیٹے موجود ہیں، مجمع ہے، لوگ ہیں، چاہتے یہ ہے کہ مولا کائنات سے کچھ سنیں، ارشاد فرمایا قم فاخطب لیسمع کلامک
میرے لال اٹھو، میں کچھ سننا چاہتا ہوں تم سے کلام۔ دیکھیے آپ موقع محل بھی ہے، شخصیت بھی ہے، اب جو کہا جائے گا وہ موضوع کو دیکھ لیں آپ، کوئی اور نہیں ہے، کہنے والا امام، بولنے والا امام، سننے والا امام، تصدیق کرنے والا امام، بے شک لوگ ہیں وہ سب اپنے مقام پہ، اس کی بحث نہیں ہے، ساری کائنات بھی مل جائے امام کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ چہ وجہ ایرے غیروں کو ان سے تقابل کرنا جن کی فضیلتوں کے آگے انبیاء کی فضیلتیں نہیں ہیں، کسی اور کے لیے کیا کہا جائے گا؟ ذرا توجہ کریں، جو نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول اللہ بھی ہے، توجہ کیجئے گا، کائنات میں ایسی فضیلت کیا کسی کو ہو سکتی ہے؟ شب ہجرت گزری، علی کا نفس نفس اللہ ہے، روز مباہلہ آیا نفس رسول اللہ ہے، یہ منزل ہے۔ وہ کہے قم فاختم، میرے لال اٹھو، میں سننا چاہتا ہوں، لیسمع کلامک، میں تمہارا کلام سننا چاہتا ہوں۔ کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی، الحمدللہ، سب سے پہلے جو لفظ امام کے خطبے کا بھی پہلا لفظ یہی ہے۔ اہل بیت نے جب شروع کیا کلام اس کے نام سے شروع کیا، جب شروع کیا کلام اس کے نام سے شروع کیا۔ الحمدللہ الذی، کیا چیز کے لیے حمد ہے؟ کہتے ہر حمد اس کے لیے، ہر ثنا اس کے لیے ہے، ہر عبادت اس کے لیے ہے، مگر ہے کون وہ؟ تکلم سمع کلام، اگر کوئی بولنے والا بولتا ہے وہ اس کے کلام کو سننے والا ہے۔ کون؟ وہی جس کی حمد کی جا رہی ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا، بڑے دربار میں ضمیر فروش خطیب اپنی خطابت کو دکھا کر جہنم کی سیٹ خرید رہا ہے۔ امام نے اس سے یہی ارشاد فرمایا تھا، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو راضی کیا، خالق کو ناراحت کیا، خالق کو ناراحت کیا۔ میرا امام یہی کہہ رہا ہے، اسی کا تو فرزند ہے، اسی کا تو بھتیجا ہے، اسی کا دال ہے، اسی کا جانشین ہے۔ تکلم سمع کلام، اگر کوئی بولنے والا بولے تو وہ سنتا ہے، اذا سکت، اور جب کوئی خاموش ہو جائے، من سکت علم ما فی نفسہ، وہ خاموشی کو بھی پہچانتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن میں ہے، دعاؤں میں ہے، روایات میں بھی یہی الفاظ ہیں جس کا معنی ہم سب بخوبی واقف ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي فِي الصُّدُورِ۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کی ذات خیانت آمیز آنکھوں کو بھی جانتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، آخر یہ آنکھیں خیانت آمیز کیسے ہو گئی؟ آنکھیں خیانت آمیز کیسے ہو گئی؟ دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے، آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان کے نشتر نہیں چلاتے بلکہ نگاہوں کی تندی سے تانا زن ہو جاتے ہیں، نگاہوں کی تندی سے تانا زن ہو جاتے ہیں، جن کی نگاہیں بول دیتی ہیں آنے والے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں یا اسے گرا کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام نے کہا، ہر خاموشی لائق تعریف نہیں ہوتی، ہر خاموشی لائق تعریف نہیں ہوا کرتی ہے۔ من سکتا علم ما فی نفسہ، من عاشا، غور کرے لفظوں پر، من عاشا، جو زندگی گزار رہا ہے، فعلیہ رزق، اس کا رزق اس کے اوپر ہے۔ توجہ کیجئے لفظوں پر امام کی، غور کر، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کس کا رزق کہاں لکھا ہے، موت کہاں آنے والی ہے، اور کیا کس کو حاصل ہوگا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت کا یہ ارشاد، من عاشا فعلیہ رزق، جو جی رہا ہے، جس نے زندگیاں گزاری ہے، اس کا رزق اسی کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر؟ وہ جو لائق حمد ہے، وہ جو لائق حمد ہے۔ ذرا دعائے عرفہ اٹھائیے، اس میں دیکھیے کن کن چیزوں پہ میرے امام نے شکر کیا ہے، کن کن چیزوں پہ شکر کیا ہے۔ قرآن کی آیت، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمت خدا کو شمار کرنے بیٹھو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہودی آیا
مدینے میں انہوں نے کہا تمہارے نبی کی تعریف کرو، جو کرتے وہ اسے بیان کر دیتا، جو بھی کرتے اسے بیان کر دیتا۔ عام لوگوں سے جب بات نہ بنی تو لے کے آگے دربار خلافت میں، لے کے آگے دربار خلافت میں، وہ تو کہہ رہا ہے پکار کے آپ سب تو آپ کے نبی کے ساتھ رہے، بتائیے آپ کے نبی کے کمالات کیا ہیں، بتائیے آپ کے نبی کے فضائل کیا ہیں۔ جو بتاتے موسیٰ کلیم کو لا کے موازنہ کر دیتا۔ سلمان بیٹھے کہا میں تجھے بتاؤں کون ہے جو نبی کی تعریف کر سکتا ہے، کون ہے جو نبی کی فضیلت بیان کر سکتا ہے؟ کہ یا علی، یہ پوچھتا ہے پیغمبر کی کتنی فضیلتیں ہیں؟ آپ نے جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا آپ حضرت کے جملے پر، میرا امام چاہتا تو یہ نہیں کہتا کتنے ہیں، امام نے یہ نہیں کہا کتنی فضیلتیں ہیں، ارشاد فرمایا دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں۔ سر کو جھکا کے کہا یا علی ممکن نہیں کہ شمار کیا جائے، ممکن نہیں کہ اسے شمار کیا جائے۔ ارشاد فرمایا جب دنیا کی نعمتیں تو شمار نہیں کر سکتا تو جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تمام سمندر اگر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، جن و انس ملک مل کر حفاظت کرتے بیٹھیں، تب بھی علی کی فضیلتیں شمار نہیں کی جا سکتی، کم نہیں ہو سکتی۔ ایسے ترجمہ نہ کرے کوئی، ایسا نہیں کیا جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انا ولی من نور واحد، جب وسیع شان کا ہے تو نبی کیسا ہے؟ ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، ذرا غور کریں۔ ارشاد فرمایا حمد اسی کی ہے جس کی تعریف کا ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ بین مات، اور اگر مر گیا، الیہ میعاد، یہ کس کا خطبہ ہے؟ امام حسن کا۔ کس کے سامنے ہے؟ مولائے کائنات۔ دیکھیں ہو بہو ایسے ہی الفاظ ہیں چوتھے امام کے خطبے کے۔ حضرت کا پہلا حصہ توحید ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، اور اسی حصے سے مربوط معاد کی طرف اشارہ، قیامت کی طرف۔ پہلا حصہ الفاظ پورے نہیں پڑھنے ہیں عزیزو، صرف اشارہ کرنا ہے کہ میں نے بیان کیا، ایک ایک لفظ ایک الگ تفصیل چاہتا ہے۔ الحمدللہ باقی، الحمدللہ دائم سے خطبہ شروع ہوتا ہے، اس کے فوری بعد الاول الذی لا اول لاولیتہ والآخر الذی لا آخر لآخریتہ بعد فناء الخلق۔ ویسے یہی خطبہ ہے کس کا؟ چوتھے امام کا۔ دربار میں شخصیت کیسی ہے، ماحول کیسا ہے، موضوع کیسا ہے، دیکھ لیں آپ۔ شخصیت یادگار پنجتن، ماحول نرغ آداب، موضوع بحث حقانیت اہل بیت۔ اور کس عالم میں سب کچھ لٹ جانے کے بعد، زنجیروں میں جکڑے جانے کے بعد، کشا کشا لایا گیا، اس کے بعد امام کا خطبہ، دونوں کا خطبہ دیکھیں آپ۔ پہلا حصہ توحید ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، اسی حصے سے مربوط پہلا ہی فقرہ الاول الذی لا اول لاولیتہ، ایسا اول کہ جس کے اول ہونے کے لیے کسی اولیت کی ضرورت نہیں ہے، والآخر الذی لا آخر لآخریتہ۔ آج کے دن کی دعا ہے، جمعہ کے دن کی، الحمدللہ الاول قبل العشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، جمعہ کے دن کی دعائیں ہیں۔ اس کا یہی فقرہ ہے، خدایا تیری تعریف ہے جو پہلے ہے، اور ایسا پہلے جس کے لیے کسی پہل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے سوال کیا ہے خدا کب سے ہے؟ کہ یہ لفظی غلط ہے، کب سے ہے؟ یہ لفظی غلط ہے کہ کب سے ہے؟ کب آیا؟ بعد میں، جب اس نے خلق کیا۔ غور کیجئے گا، یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ فرزند حسین بتا سکتا۔ مدینے سے نکلتے وقت یہی کہا تھا، بنا فتح اللہ بنا یختم، اللہ نے ہم سے شروع کیا ہے، ہم ہی پہ ختم کرے گا۔
یعنی اول کی بھی خبر ہم دیں گے، آخر کی بھی خبر ہم دیں گے، کچھ نہ تھا ہم نے اس کی تعریف کی، کچھ نہیں رہے گا ہم ہی سجدہ کریں گے۔ یہ بڑے دربار میں میرے امام نے پیش کیا ہے، یہ پہلا جملہ۔ اس کے 2-3 جملوں کے بعد کا جملہ ایھا الناس احذرکم الدنیا فانھا دار زوال، دنیا سے ڈرو، یہ زائل ہونے والی، ختم ہونے والی ہے۔ کیوں؟ قد افنت القرون الماضیہ، کتنوں کو اس نے ختم کر دیا، کتنوں کو اس نے ختم کر دیا، اکثر اموالا و اعمارا، تم سے زیادہ ان کی عمریں تھیں، تم سے زیادہ ان کی طاقت تھی۔ یہ وہی انداز ہے۔ عزیزان محترم، ماحول کیسا بھی ہو، حق کا نمائندہ پرچم حق بلند کرتا ہے، لیکن اس کی حمد سے شروع کیا جائے پہلے۔ وہی انداز جو مولا کائنات نے امام حسن سے سننا چاہا، جو امام حسن کا خطبہ، حضرت کے خطبے کے اسی فقرے کو آج روکیں، کل آگے بڑھے گی گفتگو ہماری انشاءاللہ۔ غور کریں، وہاں پر امام حسن نے کیا خطبہ دیا اس ذات کے لیے، وہی چوتھے امام کے الفاظ، ایسے لگ رہا ہے ائمہ کا کلام ایک ہے، نور ایک ہے، جیسا موقع تھا جلوہ ویسے سامنے آیا، ویسا سامنے آیا۔ اس کے بعد پیغمبر پہ، اہل بیت پیغمبر پر درود کو پڑھا، یہ خاص طور پہ بیان کیا گیا۔ حمد نامکمل ہے پیغمبر کے ذکر کے بغیر، توجہ کریں عزیزان محترم، حمد نامکمل ہے پیغمبر کے درود کے بغیر، اور اس کے فوراً بعد یہ کہا ان محلتنا، یہ امام حسن کے جملے ہیں، فإن القبور محلتنا، قبریں تو ہمارا محل ہیں، کتنا بھی رہ لیں قبر ہی ہماری جگہ ہے۔ فإن القبور محلتنا، قبریں ہماری جگہ ہے، والقیامت موعدنا، قیامت وہی وعدہ گاہ ہے، واللہ عارضنا، اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے۔ توحید، پیغمبر پہ درود، آخرت، موت، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، خطبہ بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، چوتھے امام خطبہ باقی ہے، اسے یاد رکھیں عزیزان گرامی، حمد پہ رکا ہے ابھی، تو یہاں تو ختم ہو جانا چاہیے، اللہ اور رسول کا ذکر ہو گیا، چلیے اٹھائیے محفل ختم ہو گئی، لیکن امام نے ایک جملہ رکھ کے بیان کر دیا، یا ایک جملہ تھا امام کا اور وہاں دربار میں پورا خطبہ ہے امام کا اسی ایک جملے کے لیے، جسے امام نے پیش کیا ہے، ان علی باب، ان علی باب من دخلہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ دیکھو علی ایک دروازہ ہے، جو آ گیا ولایت علی میں وہ مومن ہو گیا، اور جو علی سے دور چلا گیا وہ کافر ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے گا، حمد کے بعد، نبوت کے بعد، احکام کے بعد یاد رکھنا چاہیے، اگر ولایت نہیں تو توحید نہیں، ولایت نہیں تو نبوت نہیں۔ صلوات پڑھے محمد علی آل محمد کی بارگاہ۔ اسی چیز کو امام نے دربار میں بیان کیا، حمد خدا کی، اس کے بعد کے یہ فقرے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں دین۔ کون بول رہا ہے؟ جس کی ماں بہنیں سربراہنا ہے، ایک رسن میں 12 گلے بندے ہیں۔ ذرا غور کریں، بس آج کی گفتگو یہیں رکی ہماری اپنے وقت کے اندر، کل سے گفتگو ایک الگ موڑ پر اسی حمد سے شروع کی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ پہچانے نمائندہ الہی، خطیب الہی، توصیف الہی کرتے ہوئے کیسے اہل بیت کے مقام کو پہچنوا رہا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، کتنے دکھ جھیلے، کتنی مصیبتیں جھیلی، جس کا عالم یہ تھا کہ پہلا ہی منظر میدان کربلا میں جو میرے امام نے دیکھا، باپ کے کٹے سر کو نو کے نیزے پر دیکھا، باپ کے کٹے سر کو نو کے نیزے پر میرے امام نے دیکھا ہے، اور صرف کربلا میں نہیں بلکہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہر جگہ حسین ابن علی کا سر سامنے ہے، اور میرا امام زنجیروں میں جکڑا ہے،
میرا امام توق خاردار میں ہے، بے کجاوا اونٹوں پر بیویاں بیٹھی ہیں۔ کون بیویاں؟ جن کے گھر اجڑ گئے، جن کی گودیاں اجڑ گئی، جن کے وارثوں کا سایہ اٹھ گیا، جن کے بچے مارے گئے۔ اللہ اللہ کیا گزرتی ہوگی جب علی اکبر کا سر نو کے نیزے پر دیکھا، کیا گزرتی ہوگی جب قاسم کا سر دیکھا، کیا گزرتی ہوگی جب اون محمد کے سر دیکھے۔ اللہ، دو سر ہیں جن کو دیکھ کر سبھی تڑپ رہے ہیں۔ یوں تو علی اکبر اور حسین کا سر چاند کی طرح، سورج کی طرح چمک رہا ہے، مگر دو سر ایسے ہیں جو اب بے چینیوں کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر ایک دیکھنے والا تڑپ جاتا ہے، کس کے سر ہیں؟ کون سے سر ہیں؟ ایک ننھا سا سر ہے، ایک ننھا سا سر ہے، ایک سر اور ہے جو نو کے نیزے پر تو نہیں ہے، گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ کس کا سر ہے؟ باب الحوائج کا سر ہے۔ اللہ اکبر، اب کہا نہ جائے کہ زبانیں تڑپ اٹھیں، زبانیں کانپ گئے۔ اللہ اللہ، کیسا یہ منظر ہے جس نے پردے کا جو محافظ ہے وہ زینب کے سر پہ چادر ہے۔ آخر کلام ہے، دو جملے ہیں، سبھی ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں جن کی اولاد ہیں، اللہ ہر ایک کی اولاد کو سلامت رکھے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت کرے، حسین ابن علی کی اولاد کے صدقے میں ہم سب کی اولاد کی حفاظت کرے۔ اللہ اللہ، کیسا یہ منظر ہے۔ مرثیوں کے فقرے بھی ہیں کہ ایک ننھے سے سر کو لے کے دربار میں چلے آ رہا ہے شقی۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، عجیب منظر ہے تاریخ کا۔ ایک موقع ایسا تھا کہ جب مسلم کے بچوں کے سر آئے تھے، کیسے بیان کروں، کل بھی ہم نے ان دو غریب بچوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ یہ دن قافلہ، یہ ایسے دن ہے کہ قافلہ کوفے میں آ چکا ہے، جہاں کی شہزادیاں زینب ام کلثوم ہے، یہ وہی کوفہ ہے۔ اور جب دربار میں اس ملعون نے جناب مسلم کے بچوں کے سر لائے تو ویسا ظالم اٹھ کے بیٹھ گیا، دربار دیکھ کے رونے لگا۔ کیوں؟ اتنے چاند سے چہرے تھے، ایسے چاند سے چہرے تھے۔ اللہ اللہ، دیکھنے والے یہ کہتے، ہائے تجھے رحم نہ آیا ان بچوں پر۔ اور یہاں وہ ننھا مجاہد، وہ ننھا سا سر ہے، جہاں سے یہ سر جاتا عورتیں سر پیٹ لیتی۔ ہائے اس بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جب یہ آوازیں پڑتی ہوگی رباب کے دل سے ایک ہائے نکلتی، ہائے میرے اصغر۔ سيغضب الذي يغضب أي منقلب ينقلبون إلى آخر سيد المنايا ظن قراءة القصيد أمدا. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا 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 سکینہ
سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، ہمارے خیمے لوگوں نے کیوں جلائے ہیں، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، ہمارے خیمے لوگوں نے کیوں جلائے ہیں، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، بتاؤں گی میرے چاچا کو ذرا آنے دو، بتاؤں گی میرے چاچا کو ذرا آنے دو، اے شمر تو نے تماچے مجھے لگائے ہیں، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، بتاؤں گی میرے چاچا کو ذرا آنے دو، بتاؤں گی میرے چاچا کو ذرا آنے دو، اے شمر تو نے تماچے مجھے لگائے ہیں، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، خطا تھی کیا میرے بابا کی کیا تھا جرم کیا، خطا تھی کیا میرے بابا کی کیا تھا جرم کیا، یہ تیر بابا پہ امت نے کیوں چلائے ہیں، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی، خطا تھی کیا میرے بابا کی کیا تھا جرم کیا، خطا تھی کیا میرے بابا کی کیا تھا جرم کیا، یہ تیر بابا پہ امت نے کیوں چلائے ہیں، کہا سکینہ
نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی بسم اللہ بتاؤں گی میرے چاچا کو ذرا آنے دو بتاؤں گی میرے چاچا کو ذرا آنے دو ہے شمر تو نے تماچے مجھے لگائے ہیں کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی تیری اتنے بدن میں سکینہ مل نہ سکی تیری اتنے بدن میں سکینہ مل نہ سکی حسین سینے پہ بھی سلا نہ پائے ہیں کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی تیری اتنے بدن میں سکینہ مل نہ سکی تیری اتنے بدن میں سکینہ مل نہ سکی حسین سینے پہ بھی سلا نہ پائے ہیں کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی خطا تھی کیا میرے بابا کی کیا تجرم کیا خطا تھی کیا میرے بابا کی کیا تجرم کیا یہ تیر بابا پہ امت نے کیوں چلائے ہیں کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی بتاؤں گی میرے چاچا کو ذرا آنے دو بتاؤں گی میرے چاچا کو ذرا آنے دو ہے شمر تو نے تماچے مجھے لگائے ہیں کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہاں سکی نان زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی تیری اتنے بدن میں سکینہ مل نہ سکی تیری اتنے بدن میں سکینہ مل نہ سکی حسین سینے
نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی ہمارے خیمے لوگوں نے کیوں جلائے ہیں کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی خطا تھی کیا میرے بابا کی کیا تھا جرم کیا خطا تھی کیا میرے بابا کی کیا تھا جرم کیا یہ تیر بابا پہ امت نے کیوں جلائے ہیں کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی کہا سکینہ نے زینب سے یہ بتاؤ پھوپھی یا حسین یا حسین